اسٹیپس آف دا ٹریٹمنٹ تو یہ ہوتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور عموماً یا ریکوری کہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. چلیں ٹریٹمنٹ تو ایک کلینکل سی ٹرم ہے نا, اگر میں آپ کے پرسپیکٹو سے دیکھوں تو آپ کہیں گے کہ جی ریکوری فرام یا ریہیبلیٹیشن وہ کہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, لیکن اکثر اس میں ول نہیں ہوتی, عموماً ول نہیں ہوتی موسٹ آف دا ٹائم. تو یہ پیشنٹ کی ول کے بغیر ہی اسٹارٹ کر دی جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جیسے پیشنٹ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا ڈیزیز سے, تو ڈیزیز کا کچھ نہ کچھ سایہ یا سفرنگ کا سایہ جب فیملی ممبرس کے دماغ پر یا انڈرسٹینڈنگ پر پڑتا ہے تو وہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ ڈیسیجن میکنگ میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ اگینسٹ دا ول اینڈ کنسینٹ آف دا پیشنٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ٹریٹمنٹ پروفیشنلز کا شروع میں رول زیادہ ہوتا ہے. انہیں فیملی ممبرس کو بھی یہ بتانا قائل کرنا پڑتا ہے تو ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور ہمیں زیادہ کوششیں کرنی پڑتی ہیں فیملی ممبرس کے ساتھ مل کے کہ ٹریٹمنٹ کو آگے بڑھائیں. شروع میں دا سفرنگ پیشنٹ انہیں اتنا پتہ نہیں ہوتا, جو وقت آگے بڑھتا ہے اور مینٹل ہیلتھ ریسٹور ہونے لگتی ہے تو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. ماڈیفائڈ ٹچ اینڈ گوز یا سٹ ان ٹچ اینڈ گوز ہوتی ہیں. ماڈیفائڈ ٹچ اینڈ گو کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے اب وقت آگے گزر رہا ہے تو کوئی بیٹھ کے تھوڑی سی بات بھی ہو جائے. اس کے بعد آپ نیچے تشریف لانا شروع کر دیتے ہیں جسے سپروائز میٹنگ کہتے ہیں. پھر انٹرونشن ڈیٹا کا کام چل رہا ہوتا ہے جو کسی بھی وقت پریزنٹ ہو جاتا ہے. ان سمٹمز کو کہتے ہیں انٹرونشن ڈیٹا جن کی وجہ سے علاج کی ضرورت پیش آئی. دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے ضرورت, میں نے آپ سے یہ نہیں کہا علاج کی خواہش. علاج خواہش سے نہیں ہوتا, علاج ضرورت سے ہوتا ہے. کبھی لگتا ہے نا ہارون بھائی کہ اگر میرے گھر والے چاہتے تو میں آؤٹ ڈور میں ہی ٹھیک ہو سکتا تھا. یعنی ہمیں لگنے لگتا ہے آن سم لیول کہ خواہش سے کروایا انہوں نے, اتنی ضرورت نہیں تھی. تو اسی لیے میں نے یہ ورڈ یوز کر لیا کہ انٹرونشن ڈیٹا ہمیں ان ضرورتوں کا بتا. اس کے نتیجے میں ڈینائل ٹوٹتا ہے اور ریئلائزیشن کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے. درمیان میں ایک سٹیپ ضرور ہے کہ یہ ڈینائل مینجمنٹ ایکسرسائز بھی ہے, اور یہ انٹرونشن کا ایک ٹول ہے. انٹرونشن کہتے ہیں ہیلپنگ سم ون ہو ڈزنٹ وانٹ ہیلپ. آپ اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا کہ کئی مرتبہ ہم انسان زندگی میں ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پر ہم ہیلپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں میں خود ہی کر لوں گا. ود انڈرسٹینڈنگ, ود ہیلپ, ود کمیونیکیشن اس سے بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں جس حد تک ممکن ہو ریہیبلیٹیشن اور ریکوری کے پروگرام میں اپنا دھیان ریکوری ریلیٹڈ بیہیویئرز میں انگیج ہونا چاہیے. جب آپ ایک مرتبہ انٹرونشن ڈیٹا کافی نہیں ہوتا, اسی لیے تو دوسری تیسری چوتھی پانچویں دفعہ ہوتا ہے نا. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ ریزسٹنس آپ کے اندر سے آئے گی. آپ کو لگے گا کہ میرے امی ابو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. نہیں, وہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہے ہیں. انڈرسٹینڈنگ یا مینٹل سٹیٹ ایسی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. اصل وکٹم تو ہم اپنی النس کے ہیں. ہماری النس کی تکلیف کی وجہ سے ہم کبھی منیمائز بھی کرتے ہیں. منیمائزیشن تو آپ جانتے ہی ہیں, معاملے کو کم کر کے دیکھنا, اس سے دل کی تکلیف کچھ کم ہو جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہم کون سا کوئی سازش کر کے باقاعدہ پلان کر کے کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دماغ کو اور ہمارے اعصاب کو تکلیفیں ہوتی ہیں, اور ہم ان تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے ذرا کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہو. بہت سی جگہوں پر جہاں پر اتنی شاندار سروسز نہیں ہیں جیسے ٹریٹمنٹ سینٹرز میں ہوتی ہیں, وہاں پر بھی ایڈکشن ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے. پتہ کیا کر کے؟ صرف ڈینائل مینجمنٹ ایکسرسائزز کر کے. جیسے جو 12 سٹیپ پروگرام ہے یا این اے یا اے اے کا پروگرام ہے, وہ ڈینائل مینجمنٹ پروگرام ہے.
یار اس میں کوئی دوائی تو نہیں ہوتی, اس میں کوئی سائیکالوجی کی ہیلپ تو نہیں ہوتی, اس میں کوئی تھراپی تو نہیں ہوتی, اس میں کوئی کاؤنسلنگ تو نہیں ہوتی. پر ڈینائل مینجمنٹ اتنا کہ شاندار ہوتا ہے کہ کسریں پوری ہو جاتی ہیں. ہم سب کے اندر کوئی اینٹی یا ہستی ہے جو ہمارے کاموں کو آسان اور مشکل بناتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہم کبھی موٹیویٹ ہو کے سوچتے ہیں کہ میں رننگ کروں گا, واک کروں گا, وزن کم کروں گا, اور عین جدوں کرن دا وقت آندا ہے ہمارا سسٹم ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے. وہ جو ہمارا سسٹم ہمارا ساتھ نہیں نہ دیتا تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کچھ خرابیاں تو نہیں کر رکھی جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. ریکوری کا مطلب ہے a new set of beliefs, a new set of approach and a new set of behaviors. اور یہ خیال کہ میں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے, بھلے اس کے لیے مجھے اپنی کوئی پرانی بات یا پرانی سوچ چھوڑنی پڑے, بھلے مجھے غصہ چھوڑنا پڑے, بھلے مجھے سینس آف کنٹرول چھوڑنا پڑے. سینس آف کنٹرولنگ یا سینس آف کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان النیسز میں انسان لاس آف کنٹرول کا شکار ہوتا ہے تو کوپ پتہ کیسے کرتا ہے؟ کنٹرول کر کے. لاس آف کنٹرول کو ہم کوپ کرتے ہیں کنٹرول کرنے کے ساتھ. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے ابا جی نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, یا بریک اپ ہوا تو کیوں ہوا, یا مجھے میری مرضی کے مطابق کاروبار کیوں نہیں کروا کے دیا جاتا, یا ہاؤس رولز کو پابندیاں سمجھنا. ڈینائل مینجمنٹ کی ایکسرسائز روزانہ کریں. یہ جو آپ اس وقت یہاں تشریف رکھتے ہیں نا, یہ ڈینائل مینجمنٹ بھی ہے. یہ جو آپ گھر سے چل کے آ گئے ہیں نا, یہ ڈینائل مینجمنٹ بھی ہے ان پارٹ. فوریا کیا ہوتا ہے, اللہ معاف کرے مجھے اور آپ کو, جب کسی انسان نے نشہ کیا ہو تو اس کو دیکھیں نا, نہ اس بیچارے سے صحیح کھڑا ہوا جاتا ہے, نہ اس کے چہرہ صحیح ہوتا ہے, عجیب سا آؤٹ آف بیلنس ایک فیشل ایکسپریشن ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ پھر اگر وہ زیادہ ہی نشہ استعمال ہوں تو کئی مرتبہ آپ لوگوں کو جھولتے مولتے بھی دیکھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جب میں نشہ کر لیتا ہوں یا جب میں گھر میں لڑ لیتا ہوں وی فیل بیٹر. حالانکہ اس میں بیٹر فیل کرنے والی بات نہیں ہے, اس میں فکر مندی کی بات ہے کہ یار میرے گھر والے مجھ سے بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں, یار میں کوئی ڈراؤنا ہوں, یار مجھ سے بات کرتے ہوئے کیوں جھجکتے ہیں. آپ نے اقبال کا شعر سنا ہوا ہے نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ کی ریکوری کا جو سجدہ ہے نا وہ یہی ایک ہے. کسی کا کراچی ہوتا ہے, کسی کا کچھ, لیکن ہمارے بازل بھائی نے پتہ یہ سجدہ کب کیا تھا؟ انہیں مشکل پیش آتی تھی. یہ انڈور میں تھے, انڈور سے یہ آؤٹ ڈور میں چلے گئے, ظاہر ہے ٹرانزیشن تو ہونی ہے, لیکن انہیں آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں آتے ہوئے مشکل پیش آتی تھی. اور ان کا جی چاہتا تھا, بازل بھائی میری بات سننے کے بعد کوئی ایڈ ڈیلیٹ آپ بھی کرنا چاہیں تو کیجیے گا, ان کا دل چاہتا تھا کہ ان کے پر ہوں اور یہ اڑ کے چلے جائیں. جو ہماری موڈ کی, لائکنگ کی, ڈس لائکنگ کی, ایموشنز کی سٹیٹ ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے ہمیں کبھی وقت بہت تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا. اسی لیے آپ میں سے کچھ مہمان بار بار پیچھے مڑ مڑ کے ٹائم دیکھتے ہیں. بیمار ہونے کے بعد ریکوری کا فرض ہر حال میں پورا کرنا ہے. جتنا اچھے انداز میں کر لیں اتنا اچھا ہے, جتنا جلدی کر لیں اتنا اچھا ہے. جتنا لٹکا کے کریں گے نا اس کام کو, بہت ایکسٹرا کاسٹ پے کرنی پڑے گی. آپ کو پتہ ہے ہمیں سب سے زیادہ ریگریٹ کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کام جو ہم کر سکتے تھے پر ہم نے اپنی سستی یا اپروچ کی خرابی کی وجہ سے نہیں کیا. سب سے زیادہ ریگریٹس ان چیزوں کے ہوتے ہیں. ایڈکشن الکوہلزم میں جو نشے یا شراب کی بربادی کا زمانہ ہوتا ہے نا,
سوچ میں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا یا کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، اور جو ٹریٹمنٹ کا وقت ہوتا ہے نا، ہم اس کے ساتھ کچھ امبیرسمنٹ کی سوچ کو اٹیچ کرتے ہیں. اچھا، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہماری بات کو یاد رکھیے، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ جب ہماری مرضی یا منشا کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ بھی ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یا ہمیں خوش کرنے کے لیے پینترا بدل لیتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے اندر ایک خلا ہو، ہمیں ایکسیپٹنس چاہیے ہو، ہم اپنی کسی بیہیویئر کی وجہ سے فٹ ان نہ ہو پا رہے ہوں ہیلدی سسٹمز میں. آپ کو پتہ ہے کئی مرتبہ ہمارے اندر ایسے خلا ہوتے ہیں کہ ہم صحت مند سسٹمز میں فٹ نہیں ہو پاتے. ہم اس چیز پہ غور نہیں کرتے کیونکہ اس وقت تک ہماری کیفیت اور دوسرے لوگوں کا ہمارے ساتھ، مثلا کوئی بچہ ہے جو اسکول میں فٹ ان نہیں ہو رہا، تو اب پورا اسکول مل کے پتہ کیا کرے گا؟ اس بچے کو اسکول سے دور دھکیلنے کی تیاریاں. جو بچوں کے اسکول چینج ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ سلوشن نہیں ہے، کیونکہ جن مسائل کے ساتھ اس کا یہ اسکول چینج ہو رہا ہے انہی مسائل کے ساتھ اس کا اگلا اسکول بھی چینج ہوگا. مسائل گرو کریں گے، اسکول چینج ہوتے رہیں گے، مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا، گرو کر کے بہت بڑا ہو جائے گا. اصل مسئلے کو ایڈریس کریں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کو فٹ ان ہونے میں مشکلات ہیں. ہر اسٹوڈنٹ اپنی ایک پرسنالٹی لے کے اسکول میں آتا ہے، ہر بچہ اپنی ایک شخصیت لے کے دنیا یا کسی گھر میں آتا ہے. جب تک ہم ایسے سسٹمز نہیں نہ بنائیں گے جس میں انٹیگریٹ کیا جا سکے تو مسئلے بڑھیں گے. میں اس بچے کے اپنی منمانیاں کرنے، غصے کرنے، ہیلدی سسٹمز میں فٹ نہ ہونے کو انڈورس نہیں کر رہا، لیکن پھر ہمیں جتنا بھی لڑنا ہے لڑ کے ہمیں انٹیگریشن اور ریکوری ریہیبلیٹیشن کی طرف ہی آنا پڑے گا، گھروں کو بھی، پیرنٹس کو بھی، ٹیچرز کو بھی، سکولز کو بھی. کیونکہ ہم انہیں اپنے سے جتنا دور دھکیلیں گے یا ان کی جتنی مدد کریں گے کہ وہ دور جائیں، اتنا ہی خرابیاں بڑھیں گی.